ایک تو جو ریفرنس آئے ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہے، تمام صوبائی بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہیں، اسلام آباد بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہیں. یہ وکلا کی بہت اعلیٰ ترین کاؤنسلز ہیں. کیا ان ریفرنسز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہی ہوگا جو لاڈلے خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایماندار جج چاہیے، عمراندار ججز نہیں چاہیے، تو یہ عمرانداری کا ہی ثبوت ہے، یہ ایمانداری کا ثبوت تو نہیں ہے. یہ دوہرا نظام عدل جس میں ایک لاڈلے کو سہولیات میسر ہیں، اور جہاں پہ آڈیوز آ رہی ہیں، جہاں پہ یہ مالی معاملات ہیں، جہاں پہ پلاٹوں کے معاملات ہیں، تو کیا اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو جانا چاہیے دو جج صاحبان کو؟ اور کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اس پہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں؟ کیا اسی طرح ہماری تقدیر کے فیصلے ہوں گے؟ جب ہماری صوبائی حکومت ختم کرنی تھی، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ آپ نے کس وزیر اعلیٰ کو ووٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے. پھر جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے انہیں، جو منحرف اراکین تھے، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا، اور ڈی سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے گئے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چوری کرتا ہے، اس چوری کی سزا ملنی چاہیے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر اس کی منطق کوئی مجھے سمجھا دے کہ ایک ووٹ ڈالا گیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور سیٹ بھی جائے گی. اگر آئین اسی طرح بار بار لکھا جائے گا تو سیپریشن آف پاورز کی کیا منطق ہے؟ ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری. آپ لیجسلیچر کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں، آپ ایگزیکٹو کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں، اور از خود نوٹس تب تو نہیں لیا جاتا جب اس ملک میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. کسی نے توشہ خانہ پہ از خود نوٹس لیا، کسی نے ٹیرین جیڈ وائٹ پہ. میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر جائے اور دوسرے کی بیٹی ہو، وہ بیٹی کو چھپائے اور اس کو گھر نہ بھیجا جائے. لینا از خود نوٹس، بلائیں اور کہیں کہ بتائیں، جواب دیں کہ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کے ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں. جواب دیں کہ جو 2004 میں کہا گیا، عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے کہ اس لڑکی کی ماں فوت ہو گئی ہے، میں اس کی خالہ کو اس کا نگران اور اس کا گارڈین مقرر کرتا ہوں. تب تو کوئی از خود نوٹس نہیں لیا تھا. اب جو از خود نوٹس لیا جا رہا ہے اور اس میں وہ جج صاحبان شامل ہیں جو متنازع ہو چکے، تو پھر یہ تاثر وکلا میں ہے، سول سوسائٹی میں ہے، جرنلسٹ میں ہے، عوام میں ہے، کہ ایک جانبدار ذہن سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. اتنی ضد کہ دو جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم نے زبانی اعتراض اٹھایا، ہم نے تحریری اعتراض اٹھایا، ایک ریفرنس آ چکا ہے. پراپرٹیز کی تفصیلات آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں. یہ 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ میں نہیں خریدا جا سکتا. اس کی کوئی نہ کوئی پیمنٹ ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا پیسہ آیا ہے، اور خاندانی ذرائع سے دفاع کیا جا رہا ہے. کیا قاضی فائزیسا کو یہ سہولت آپ دینے کو تیار تھے؟ ان کو جو کٹہرے میں کھڑا کیا، ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی دیں گے کہاں پہ؟ چیف جسٹس صاحب کے سامنے، کہ اس کو ہر سہولت میسر ہو. لاہور ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ میں وہ سٹے لے لے، سائفر کیس میں وہ سٹے لے لے. وہ ایک گرال صاحب ہیں، بڑے باسد احترام، وہ گجرات سے ان کا تعلق ہے، ہر کیس میں سٹے دے دیتے ہیں. مسلم لیگ نون کو تو سٹے نہیں ملتے تھے. بختر بند گاڑیوں میں شہباز شریف صاحب کو لایا جاتا تھا بند کر کے. وہ اس کی گاڑی ہائی کورٹ کے ہاتھے میں وہ اترا ہے، جج صاحب کے کمرے کے باہر اترا ہے اپنی گاڑی سے. ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے لایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا اس کا اے سی اتار دو، اس کا پنکھا بند کر دو، اس کا ہیٹر بند کر دو، گھر کا کھانا بند کر دو. جیلوں تک میں یہ ظلم زیادتیاں کی جاتی تھیں. اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے، کیونکہ وہ گالم گلوچ کرتا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ گالی دیتا ہے. ہمارا سوشل میڈیا کمزور نہیں ہے، ہماری شرافت کو ہماری کمزوری بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں گالیاں دینی نہیں آتی. ہم تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہیں. ہر بندہ یہ بات کرے جی سوشل میڈیا آپ کا بڑا کمزور ہے. ہم منافق نہیں ہیں، ہم سازشی نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں. ہمیں میاں نواز شریف کی یہ تربیت نہیں ہے کہ گالیاں دو،
اور اس طرح لوگوں کی بےزتی کرو. ہم تو جائز آئینی اور قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو صفائی دینی ہوگی. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں. اس پلاٹ کا بھی جواب دینا ہوگا، جو پلاٹ جس سے خریدا اس کا بھی جواب دینا ہوگا، بینامی پراپرٹیز کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. جو دورہ نظام عدل ہے، جس طرح عمران خان اور نون لیگ میں فرق کیا جا رہا ہے نظام عدل کے حوالے سے، اسی طرح مظاہر علی اکبر نقوی میں اور قاضی فیضیسہ میں فرق کیا جا رہا ہے. معیار وہ سیٹ ہوا ہے، اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اور یہ دورہ نظام عدل پاکستان میں نہیں چل سکتا. ان ایماندار ججز کا کیا قصور ہے جو صبح 8 بجے عدالت لگاتے ہیں، حق حلال کی روزی روٹی کما کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں؟ ان کے قلم سے ناانصافی نہیں ہوتی، ان کے قلم سے ظلم نہیں ہوتا. ان پہ یہ دھبا کیوں لگے؟ اس سپریم کورٹ کی عمارت، سفید عمارت، جو اس ملک کے آئین کی تحفظ کی پاسداری کے لیے ہے، جو قانون کی، اس ملک میں قانون رائج کرنے کی علم بردار ہے، اس سفید عمارت پہ چند کرداروں کی وجہ سے کالے دھبے کیوں لگیں؟ اور یہ ضد کس بات کی ہے کہ یہی بینچ میں بیٹھیں گے؟ اس سے نظر آتا ہے، تاثر بنتا ہے کہ ایک ذہن ہے، ایک جانبداری ہے، اور انصاف ہوتا نظر نہیں آتا. انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، کہ انصاف صرف نہ ہو، انصاف ہوتا نظر آئے. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرنا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں، مگر ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، اتنی ضد نہ کی جائے کہ اس ملک میں چند لوگوں کے لیے اور قانون ہو اور ہمارے لیے اور قانون ہو. ہم نے بہت برداشت کیا ہے. 1 سال، 1.5 سال ہماری بیل کوئی نہیں سنتا تھا. ظلم کی انتہا ہوتی ہے، اور ایک شخص کی بیوی اور وہ اربوں روپیہ کھا گئے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے، اس کو بیٹی پہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ڈاکوں پہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اس سے بڑا کمیشن ایجنٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. معیشت تباہ کر گیا، مہنگائی کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہمیشہ ریاست کا بوجھ ہم اٹھائیں گے؟ اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے. مگر 2018 میں یہ پاکستان نہیں تھا جو آج ہے. اور یہ کس کا قصور ہے؟ ہم تو ہنستا بستا خوشحال خود مختار پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ مشکلات تھی، نہ مسائل تھے. 4 سال میں تباہی کر کے رکھ دی. پنکی گوگی اور عمران لوٹ کے کھا گئے پاکستان. یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. جو فرا گوگی اور احسن جمیل گجر دبئی بیٹھے ہیں، آج پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے کہ اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہوئے. اب نیب نے بلایا نا، جائیں اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کے جواب دیں نیب کے اندر کہ وہ گھڑیاں کدھر گئی ہیں، کس کو بیچی ہیں، کیسے بیچی ہیں. تو یہ جواب دینے ہوں گے، حساب دینا ہوگا.